حاجی ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله سبحان اللہ. الحمدللہ آج کی یہ میٹنگ منعقد کی گئی ہے. اس میں عطا اور خان صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان ایسوسیشن آپ کا سب سے پہلے تو یہ کہ آج کی جو اجلاس ہے اس کی صدارت جو وہ جناب سینئر پاکستانی حسین خان صاحب کر رہے ہیں تو ان کی اجازت سے بات چیت کی جائے. دوسری میری جو ہے وہ آج کا یہ اجلاس جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو نو تشکیل شدہ پچھلی میٹنگ کے اندر طے ہوا تھا اس کا یہ اجلاس ہے جس میں پاکستان ایسوسیشن اور پاکستان الیکشن کمیشن اس کے ساتھ شامل ہے. آج کے اس اجلاس کی دعوت ہم نے جو ہے وہ صرف جو ممبران جو تھے 11 ہم نے فلر کیے تھے, 5 پہلے گئے تھے. الیکشن کمیشن کے 16 ممبران کو جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی. لیکن بہت سارے دوست آئے, بڑی اچھی خوشی کی بات ہے کہ سب دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ طے کیا جائے کہ آیا یہ کھلا اجلاس ہے یا جو ہے وہ یہ صرف جو ہے وہ ممبران کا اجلاس ہے. جو ممبر یہاں پہ جو پچھلی میٹنگ میں طے کیے تھے اس میں سے تقریباً جو ہے وہ میرے خیال میں کمال رضوی صاحب صرف نہیں ہیں اور عامر ایش نہیں ہے اور قدر بٹی صاحب, 3 کے علاوہ جو ہے وہ 13 ارکان یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں جو الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ ممبران ہیں. تو وہ یہ طے کریں آیا کہ یہ کھلا اجلاس ہے یا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ممبران کا اجلاس ہے, وہی بولنے انہیں کو بولنے کی اجازت دیتے آئے. اس کے بعد پھر ہم میٹنگ کی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں جو ایک مناسب طریقے کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں اور دوستوں, ہمیشہ کا طریقہ کار آگے بڑھنے کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کے آگے بڑھا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی منہ بندی کر دی جائے یا کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا. سبھی ہمارے جو دوست احباب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں سبھی ہمارے بڑے محترم اور ہمارے بزرگ ہیں اور ہم ان کا دل سے استقبال کرتے ہیں. اور لہٰذا یہ ہے کہ فیصلے تو سبھی کے مشورے سے ہونے, اور پہلی بار جو ہم لوگوں نے پچھلی بار الیکشن کمیشن جو بنایا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ایک بڑے جلسے کی تیاری کے لیے تمام لوگوں سے, تمام گروپوں سے, تمام ہمارے جو لیڈر لوگ ہیں, تمام سینئر لوگ ہیں, ان سے مشورہ کرے گا, ملے گا, جڑے گا, بات کرے گا. لہٰذا یہ کہ تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں کسی کو اوپر بولنے کی پابندی میرا خیال نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام کے تمام محترم اور پرخلوص حضرات ہیں. اور ہم نے اسی لیے جو پچھلی بار جب ہم الیکشن کمیشن بنا رہے تھے تو اس وقت کچھ حضرات نہیں موجود تھے, لیکن ہم نے محسوس کیا, بلکہ سب لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ نہایت ہی امپورٹنٹ اور نہایت ہی محترم شخصیات ہیں اور ان کا بھی نام حاضری کر دیا گیا اور سب نے اس کو دل خوشی سے منظور کیا. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وہ بزرگ اور لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ میرا مشورہ ہے کہ الیکشن کمیشن جیسا کہ ہم نے 16 اعضاء کا بنایا تھا اس کو اسی طرح سے رکھا جائے. اس کے باوجود تمام لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ان کو بھی مشورہ دینے کا اور دینے کا خدا حافظ. حضرت جو پچھلا 2010
اور 2012 کے الیکشن کے سلسلے میں جو الیکشن کمیشن تھا اس کے 6 ممبران تھے. جو پچھلی میٹنگ تھی اس میں جو لوگوں کا 11 لوگوں کا اضافہ کیا گیا ہے، آیا وہ الیکشن کمیشن میں اضافہ ہے یا الیکشن کمیشن کو مشورہ دینے والے ہیں؟ پلیز یہ میں اس کی وضاحت چاہوں گا. اس دفعہ جو طے ہوا ہے وہ یہ طے ہوا کہ پہلے 6 میں سے 1 صاحب تو نہیں تھے. اچھا، ڈاکٹر صاحب چلے گئے تھے. جی 5 تھے. جی ہاں 5 تھے. تو یہ طے ہوا تھا کہ بھائی جو مناسب لوگ ہیں ان کے لوگوں نے نام لیے اور الیکشن کمیشن کے نام سے یہ جو 16 ممبر ہے یہ نیا الیکشن کمیشن گیا. 5 کی وجہ 16 کا ہوگا. مشورہ بعد لوگ نہیں تھے تو ان سے بعد میں پوچھا گیا تو الحمدللہ آ بھی رہے ہیں. اس وقت اعلان بھی یہی کیا گیا تھا کہ بھائی جو نئی کمیٹی بنی الیکشن کمیشن کے نام سے اس کا اجلاس ہوگا. لیکن یہ اور باہر کے بھی جو لوگ ہیں وہ سب ویلکم ہے. ہر ایک کی بات سننا چاہتے ہیں وہ بھی بات کریں. یہاں پہ کوئی بولنے پابندی نہیں. جیسے سنجیر صاحب نے کہا یہ اجلاس ہے بیسیکلی الیکشن کمیشن ہی کا ہے. الیکشن کمیشن کا ہی ہے. لیکن لوگوں کو ظاہر بات ہے لوگوں کو دلچسپی ہے نا ڈیسیجن سے. تو اس الیکشن کمیشن آپ مطلب یہ کہ 10-15 بندوں کے بیچ میں جو الیکشن بنا ہے وہ جتنے بھی آئے تھے سب تقریباً الیکشن کمیشن میں آ گئے. بلکہ میں وہاں موجود بھی نہیں تھا، میرا بھی نام الیکشن کمیشن میں ہے. تو آیا واقعی کیا لوگ ہمارے جتنے ابھی آج بھائی موجود ہیں وہ اس الیکشن کمیشن کو ان لوگوں کے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ اس کو الیکشن کمیشن میں امینڈمنٹ سمجھتے ہیں یا واقعی پچھلے الیکشن کمیشن کا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا الیکشن کمیشن ہوتا ہے اس کو ختم کر کے نیا الیکشن کمیشن نئے الیکشن کے لیے بنایا جاتا ہے. تو لوگوں سے پہلے تو یہ مشورہ لے لیں کہ واقعی کوئی الیکشن کمیشن ہے یا نہیں. یہ مشورہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ الفاظ کا الٹ کرے گا. پہلے کا 5 جو تھا وہ ٹوٹا نہیں ہے. جی پہلے کا جو 5 آدمی کا تھا وہ ٹوٹا نہیں ہے. اس پر باقاعدہ پچھلی دفعہ ہاتھ اٹھا کے ووٹ بھی لیے گئے تھے. لوگوں نے منع کیا تھا کہ نہ ایسوسیشن ٹوٹی ہے نہ الیکشن کمیشن ٹوٹا. البتہ پچھلے 5 کے اندر چونکہ لوگوں کی کمی ہے کچھ زیادہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں لیں، تو لوگوں نے 11 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا ہے. تو اس وقت وہ ہے 11 آدمیوں کا نئی کمیٹی سمجھ لیجیے کہ الیکشن کمیشن کی بنی. وہ پچھلے ہی کی شکل 16 کی ہوگی. تو پھر آج بھی مشورہ لے لیں کہ واقعی اس کو 11 کے امینڈمنٹ کو. میں ذرا 1 منٹ تھوڑی سی بات کروں. جی پچھلے اجلاس میں میں بھی شامل تھا. تو پچھلے اجلاس میں الیکشن کمیشن کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اسے اضافہ کرنے کی بات ہے. اس کی ویڈیو موجود ہے. اچھا میں نہیں پتا کہ وہ جو ایکسٹرا بندے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کب بن گئے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ اجلاس میں یہ لوگ جو بندے کمیٹی میں ڈالے جا رہے ہیں یا جو ممبر یا جو بھی ہے نام دیے جا رہے ہیں یہ آگے سوچیں گے کہ ایسوسیشن کا یا الیکشن کمیشن کا کیا کیا جائے یا اس پہ غور و فکر کیا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے ہم لوگ جو ہمارا بھی نام لیا گیا تھا ہم بھی اس میں تھے، لیکن ہم الیکشن کمیشن میں کب شامل ہو گئے یہ مجھے نہیں معلوم. شکریہ. میرا خیال میں اس کے لیے عارضی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ عارضی طور سے اس ایک میٹنگ میں الیکشن کمیشن تصور ہوگا، لیکن مستقل کی بات نہیں ہوئی تھی. صرف مطلب ایک طرح سے الفاظ کے ہیر پھیر ہے. بات یہی تھی کہ بھئی یہ ایک میٹنگ چونکہ صرف 5 افراد نہ کریں بلکہ ان کے لیے 11-12 اضافی کر کے 16 افراد کی میٹنگ کریں اور آئندہ کے لیے طے کریں. یہ نہیں طے کیا گیا تھا کہ یہ 16 ایک مستقل الیکشن کمیشن بنایا جائے. اس میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ اس الیکشن کمیشن جو 16 آدمی کا جو اس میں جو اضافہ کیا تھا اس کا بنیادی کام یہی تھا کہ وہ جو ہے وہ ایک بڑی میٹنگ کمیونٹی کی بڑی میٹنگ وہاں پہ یہ رائے آئی تھی کہ جو ہے وہ کمیونٹی کی بڑی میٹنگ بلائی جائے اور اس میں فیصلہ کیا جائے کہ کمیونٹی کو الیکشن چاہیے، کمیونٹی کو وہاں پہ سلیکشن چاہیے، موجودہ ایسوسیشن کو ختم کیا جائے، موجودہ ایسوسیشن کو بحال کیا جائے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ایک بڑی کمیونٹی میٹنگ میں. اور اس ٹاسک کے لیے یہ 16 ممبران کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی. اور آج کا ایجنڈا جو ہے میٹنگ کا وہ یہی ایجنڈا ہے کہ وہ 16 ممبران اور پاکستان ایسوسیشن مل کے ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد کب کیسے کس طرح کرے اس سلسلے میں آج کی یہ میٹنگ ہے. اور اس میٹنگ کے اندر جب کمیونٹی کی میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں یہ طے ہوگا کہ آئندہ الیکشن کروانا ہے تو الیکشن کمیشن کون ہوگا، کتنے افراد پہ ہوگا، کون چیئرمین ہوگا، ایسوسیشن بنے گی تو کیسے بنے گی، کیا بنے گی، وہ اس میٹنگ کے اندر طے ہوگا. اب آپ کی بات واضح ہوئی ہے نا. اب آپ کی بات واضح ہوئی ہے نا. پہلے آپ کی بات واضح نہیں مطلب مستقل الیکشن کمیشن آپ کی بات اب واضح ہوئی ہے. پہلے آپ نے واضح نہیں کیا. آپ نے پہلے اس کو الیکشن کمیشن کا نام دیا تھا. وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے، وہ صرف لوگ مشورہ کرنے کے لیے سب ایک ساتھ ہوئے. ٹھیک ہے بسم اللہ. یہی ایک ایجنڈا ہے کہ کس طرح کب کیسے کہاں جو ہے وہ کمیونٹی ایک بڑی میٹنگ بلائی جائے اور اس میں جو ہے وہ بات چیت. میں بات
اگر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک عارضی کمیٹی ہے تو الیکشن کمیشن کا اس میں پھر کیا انوالومنٹ؟ الیکشن کمیشن کو تو ختم ہو گیا اس کے معنی. ایک عارضی کمیٹی کی بات کریں نا. نہیں انہوں نے وہ اس میں ایک پلس سیکنڈ کی. ٹھہریے آپ ٹھہریے پلیز. میں تو پوچھ رہا ہوں نا. صحیح کہہ رہے ہیں. جب عارضی کمیٹی بنائی گئی تو الیکشن کمیشن کا انوالومنٹ تو زیرو ہو گیا نا. ویسے ہی پہلے بھی آپ جانتے ہیں زیرو ہی ہے 4 سال سے. تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا انوالومنٹ بھائی؟ اس کا نام پھر عارضی کمیٹی ہے نا خان صاحب اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک میں بھی یہ اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ جو میٹنگ ہوتی ہیں یا ایسوسیشن کے لیے یہ پورے جاپان کی ایسوسیشن ہے تو اس میں دوسرے کیم کے لوگ جو جاپان کے اندر رہتے ہیں یہ جب بھی فیصلہ ہوتا ہے ٹوکیو کے اندر بیٹھ کے ایسے جیسے آج 20-25 بیٹھے ہیں فیصلے کر لیے جاتے ہیں. آیا کہ وہ لوگ جو کہ باہر رہتے ہیں دوسرے کینوں میں رہتے ہیں جاتے ہیں. میں تو جی سے اب آیا ہوں مجھے پتا چلا تو اخبار میں بھی دیکھا کوئی بار آگے سے آتا ہے نگاتا سے آتا ہے. تو فیصلہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جو سب کو کمیونٹی کے جتنے لوگ دوسروں نے بھی الیکشنوں میں حصہ لیا ہوا ہے اس وقت ایک دوسرے دشمنیاں تک پیدا کر دی ہوئی ہیں ان لوگوں کو بھی یا تو انوائٹ کر کے ایسوسیشن کا آئندہ مستقبل طے کیا جائے. کیوں کہ جو ایسوسیشن بنی تھی وہ 2 سال کے لیے انتخاب ہوئے تھے اس کے اور اب 4 سال جا رہے ہیں. پہلے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جو پہلی ایسوسیشن تھی 2 سال کا پیریڈ جو ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اگر وہ الیکشن کمیشن جس نے کہ الیکشن کروائے ہیں وہ کتنے پیریڈ کے لیے اس وقت مقرر کیے گئے تھے کتنا ان کو ٹائم ان کی لمٹ تھی. ایسا تو نہیں کہ تاحیات جو وہ الیکشن کمیشن مقرر کر دیے گئے ہیں وہ آئندہ بھی اس میں اضافہ کر کے بناتے جائیں. اس کا کوئی قانون کوئی طریقہ کار تو ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں جب 2 سال کا پیریڈ ختم ہو گیا ایسوسیشن کا تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا پہلا سسٹم بھی ختم ہو چکا ہے. ختم کرنے کی ضرورت نہیں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو چکا ہے قانونی لحاظ سے. اگر آج آپ سب لوگ کمیونٹی کے میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے میجارٹی میں لوگ ادھر مختلف بیٹھے ہوئے ہیں تنظیموں کو بھی دوسرے نئے سرے سے آج اگر کچھ آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے تو آج کر لیں پھر بلا کے پھر کیا کرنا ہے آپ نے. سر یہ الیکشن پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز نمبر 9 اس کے اندر 5ویں اس کی شک ہے الیکشن کمیشن 2 سال کے لیے ہوگا. آپ نے جو سوال کیا نا کہ الیکشن کی 5ویں شک ہے پریس ریلیز نمبر 9 کی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 2 سال کی مدت کے لیے ہے. وہ تو پھر بسم اللہ. وہ تو مجھے جواب نہیں دیا. جی آپ کی دوسری باتوں ایک طرح سے جواب دیا جائے گا اور میں تجویز بھی ہے کہ جو آپ نے بات کی بڑی جاپان کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کو بھی انوالومنٹ ہونا چاہیے. تو اس کا مقصد آج کا ہمارا یہی تھا کہ ہم ایک بڑے اجلاس کی تیاری کریں. تو بڑے اجلاس کا مقصد یہی تھا اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کیا جائے اور اس میں طے کیا جائے فائنل دوبارہ الیکشن کمیشن بنایا جائے اگر الیکشن کرانے کا طے کرنا ہے تو. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ایک بڑا اجلاس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں جی ایسے ہی چلنے دیا جائے تو ظاہر ہے اگر کمیونٹی دلچسپی نہیں لیتی تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن بیسک مقصد یہ ہے کہ اس بڑے اجلاس میں طے کیا جائے کہ الیکشن کس طرح سے ہو کب ہو تو اس میں دوبارہ الیکشن کمیشن کی تشکیل دی جائے اور اس کو تاریخ آج طے کی جائے. اور آپ کی تجویز سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ آج یہ نہ طے کیا جائے کہ الیکشن کمیشن کون ہو. آج زیادہ سے زیادہ ہم اتنا کر سکتے ہیں عارضی افراد کو کچھ نام دیے جا سکتے ہیں جس کی حتمی منظوری اس بڑی میٹنگ میں ہو. ایک مثال ہے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کمیشن میں ہوں لیکن آج یہ ہمارے 20-25 افراد پہ فائنل نہ ڈیسیشن لیا جائے بلکہ اس بڑی میٹنگ میں جس میں کوشش کی جائے کہ 100 سے 200 افراد آج آئیں مختلف علاقوں سے اس میں حتمی فیصلے کیے جائیں. خان صاحب ویسے ابھی یہ 3 سال بعد 4 سال بعد یہ بات اب چھڑ رہی ہے وہ ہفتے 1.5 ہفتے سے ابھی کیا ضرورت پڑ گئی ایسوسیشن کی اور الیکشن کمیشن کی؟ یہ اچھا سوال ہے. دوبارہ آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں. فائدہ اس کی میں وضاحت کروں. ایک بات کر لینے دیں پھر اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوبارہ ایسوسیشن چلے اور اب تک وہ نہیں چل رہی. دیکھو بات سنو یہ 97 کی بات ہے. حاجی صاحب نے مجھے کال کی میں ان کے پاس آیا یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح اس وقت تک ہمیں کوئی ایسوسیشن کا نہیں پتا ہوتا تھا نا یہ اکیلے ہی کرتے تھے 4 بندے تھے یا 10 تھے کیا تھے. ان کے پاس میں آیا تو میں نے کہا کیا بات ہے تو کہتے یار اس طرح بات ہے یہ ہم اتنی دیر سے پرانی فلاں سن سے چلا رہے تھے تو یہ کوئی یوم وغیرہ کا واس بشیر وغیرہ اس طرح ہے یا تو یہ اس کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں. میں کہا اچھا اگر چلو جی میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں میں ان سے بات کرتا ہوں. میں نے ان سے بات کی ان کی میٹنگ کرائی آپ بھی شاید تھے اس میٹنگ میں. اس دن وہ میٹنگ توڑ نہیں پہنچی بیچ میں بندوں نے کو مخالفت شروع کر دی تو وہ
کہنے لگے کہ نہیں ہم نہیں آپ کے ساتھ ملنا چاہتے. اس کے بعد پھر ہم پیچھے لگے رہے. اصغر گولو نے ان کو بھی بلایا. ادھر انہوں نے ڈیسیژن ان کا فیصلہ کروایا کہ آدھی سے تم لے لو. ایسا بھی بلانا ہے اپنے پاس. بند کر رہا ہے کمپیوٹر بار بار چھوٹا نا. یہ بچہ ادھر آ جائے بیٹے. محسن تو گولو صاحب نے یہ فیصلہ کروایا کہ آدھی سیٹیں رئیس بھائی لے لیں, آدھی سیٹیں وہ لے لیں, تو یہ ان کا فیصلہ ہو جاتا. تو یہ تم ابھی اس کو سال 2 سال چلاؤ. یہ فیصلہ ہو گیا. اب سیٹیں بانٹ رہے ہیں. تو میں تو بیچ میں بیسیکلی پنچایتی تھا. تو رئیس بھائی کے پاس میرے خیال بندے پورے نہیں تھے. انہوں نے میرے نام کے اوپر بھی ایک سیٹ لکھ دی نا, سیکرٹری یا جنرل سیکرٹری یا وائس پریزیڈنٹ کیا. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار یہ ان کو اچھا نہیں لگے گا میرا نام, آپ نہ کرو یہ. خیر انہوں نے لکھ دیا. وہی بات ہوئی. انہوں نے میرا جب نام دیکھا انہوں نے کہا جی بات صاحب تو تھرڈ پارٹی تھی, یہ اب عہدیدار بن رہے ہیں, لہذا ہم نہیں تمہارے ساتھ ملنا چاہتے. ہمیں یہ جو حبیب الرحمان والی ایسوسیشن ہے نا, یہ وہ ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب آپ نے سب نے مل کر یہ سارے کہنوں میں گیا ہوں, آپ بھی گئے ہیں میرے ساتھ, سارا باغے دوڑے ہیں. ایک بڑے پیمانے کے اوپر ہم نے بنانے کی کوشش کی. کتنی محنت, سب نے محنت کی. وہ بنائی. کسی وجہ سے جس کو پریزیڈنٹ بنایا اس کے اوپر الفاظ آنے شروع ہو گئے کہ یہ چور ہے, یہ فلان ہے, یہ ٹمکان ہے. کئی بندے میرے دوست جو ہے نا میرے مخالف ہو گئے. اس کے بعد قدرتی بات ہے کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا. شہزاد کے ساتھ بھی, شہزاد نے اپنی بنا لی, ہم نے اپنی بنا لی. گالی گلوچوں تک کا ہی باتیں نا نیٹوں کے اوپر, ماں بہن ایک دوسرے کی کر رہے ہیں. جس کے اوپر میں عدالت میں گیا. میرا 6-8 مہینے کیس چلا ہے. تو ابھی اینڈ کے اوپر تھا اور مجھے یقین تھا کہ 1-2 بندوں, کیونکہ ان بندوں نے پہلے بھی غلط کام اپنے پرسنلی کیے ہوئے تھے جن کو کچھ نہ کچھ سزا ہونی تھی. انہوں نے پھر مل بیٹھ کر, یہ رحیم صاحب بھی, حاجی صاحب بھی, یہ حسین صاحب بھی, یہ سارے مل ملا کر یہ پھر بیٹھے کہ یار اس طرح کرتے ہیں کہ صلح صفائی کر لیتے ہیں اور دوبارہ ایک ایسوسیشن بناتے ہیں. انہوں نے پھر سمجھایا بھی, منت بھی کی. میں مان گیا ان کی بات. میں نے کیس بھی واپس لی, حالانکہ میرا پیسہ سارا ضائع ہوا, کوئی کمیونٹی نے نہیں دیا ہوا تھا مجھے پیسہ. وہ سارا کرنے کے بعد پھر جب الیکشن ہوا, الیکشن والے دن حاجی صاحب نے پھر دو کی جگہ 3 پھر بنوا دی. جب حاجی صاحب نے الیکشن کروایا, حاجی صاحب نے رزلٹ والے دن یہ اپنے باقی ساتھی 4-5 ساتھیوں کے ساتھ نہیں بیٹھے, یہ علیحدہ بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد یہ اٹھ کر ان کے ساتھ چلے گئے. حالانکہ شہزاد نے ادھر مجھے بھی مبارکباد آ کر دی ہے, غالباً شاید ان کو بھی دی ہے, اور جو وہ ممبر تھے جو الیکشن والے ان کو بھی دی ہے کہ جی میں ہار گیا, وہ مانا ہے. مگر جب وہ انہوں نے دیکھا کہ رئیس صاحب کے ساتھ, رئیس اور زبیر صاحب ان کے ساتھ چلے گئے, جب پھر وہ بگڑ گیا. اس کے بعد رئیس صاحب 3 کینوں میں گئے ہیں سارا پتہ کرنے کے لیے. دوبارہ پھر الیکشن ہوا ہے جی. پھر جب دوبارہ پھر بندوں کو سب کو تکلیف دی, سب کے پیسے بھی لگے, بھاگ دوڑ بھی ہوئی, گالی گلوچ بھی ہوئی. پھر جب وہ رزلٹ آیا, رزلٹ پھر ان کے خلاف آیا, انہوں نے پھر اپنی تیسری بنا لی. حاجی صاحب نے ان سے یہ امپلیمنٹ نہیں کروایا. تو لہذا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ 3 سال, اچھا پھر وہ جو ایسوسیشنیں تھیں وہ 3 سال خاموش رہی ہیں, صرف سونامی کے ٹائم کے اوپر ایکٹیو تھی. اس کے بعد سب سو گئے. نہ کوئی الیکشن کمیشن ادھر بولتا تھا, نہ کوئی ایسوسیشن بولتی تھی. حالانکہ میں بڑا فرق تھا ایسوسیشن کا, مگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا. اس لیے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, مجھے یہ تسلی کرائیں کہ آج پھر آپ وہ دوبارہ پھر لڑائی جھگڑے کروانا چاہ رہے ہیں. وہ جو سلیپنگ میں گئے ہوئے ہیں, ابھی ہم کہیں ملتے ہیں, جیسے میں ان کو نہیں ملتا. اب میں مسجد میں پچھلے جمعے ملا ہوں, میں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا. میں 1.5 سال بولے نہیں ہیں. اسی طرح بے شمار لوگ ہیں. تو کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی؟ سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو آپ نمازیں پڑھتے, آپ نمازیں پڑھے جاؤ. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. نہیں ویسے میں یہ تو بالکل خاموشی تھی. یہ اچانک یہ افواہ پھیلی کہاں سے؟ ہمیں تو یہ اخبار میں نیٹ میں پہلے پڑھا تھا جی کہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے. یہ کیسے ہوا, کون کس کے مشورے سے ہوا, کن لوگوں نے کیا, یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا. کمیونٹی خالی یہ تو نہیں ہے کہ جو جمعہ پڑھنے چاہتے ہیں 2-4 بندے وہی ہے پورا جاپان.
जापान के इतने कैन हैं, हर कैन से एक दो बंदे जो हरे हैं, जो जीते हैं, उन सबको इनवाइट करना चाहिए। एक पूरे हाल में 200-400 बंदा है, उनकी मीटिंग हो, उसमें लोग फैसला करें। ये तो मुझे तो वैसे इस चीज की कोई समझ नहीं लगी कि 2-4-5 बंदे 8-10 बंदे को हाथ करके फलाना ये हो गया दिलाना, ये तो गलत बात है। ऐसे जमहूरियत में तो ऐसे नहीं होता। अगर एसोसिएशन कोई अपनी बनाना चाहता है तो अपनी अपनी बना ले, सभी बना ले, हर कैंप में अपनी अपनी बना ले। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी रहीम भाई ने सवाल किया था कि एसोसिएशन के जो इलेक्शन कमीशन है वो 2 साल पहले खत्म हो चुका, ठीक है। तो रहीम भाई हमारे अमूमन नेट पे देखा होगा अपने चेयरमैन लिखते हैं, ये किस हैसियत से चेयरमैन लिखते हैं जब इलेक्शन कमीशन डिसॉल्व हो चुका 2 साल पहले, तो ये किस हैसियत में यहाँ बैठे? एक बात। दूसरी बात ये कि अल्ताफ भाई नेशनलिटी इनकी जैपनीज है, ये अपने ही बनाए हुए रूल के मुताबिक सब धज्जियां उसकी उड़ा चुके हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ये स्टेसी कर चुके हैं। तो हम कैसे बिलीव करें कि ये जो जमा हुए हैं ये कल हमारे मसीहा होंगे? इस जमान में सबको मालूम है कि एक ग्रुप उनका मोहतरम जिनका भी अल्ताफ भाई साहब ने जिक्र किया, शराब बेगम साहब का है, क्या इस बात की गारंटी है कि ये कल फसाद नहीं होगा? इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जैसे मोहतरम ने भी बहुत अच्छी बात करी है कि ये फिर नए फसाद की जो आप डाक में वजह कहते हैं जरूरत इजाज की माँ, आपकी जरूरत ही नहीं है। ना आप पुलिस से बंदा छुड़वा सकते हैं, ना आपने गटर लाइन डालनी है, ना आपने कोई काम करना है। आपका मैंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ये रहीम भाई की बदौलत, उसमें ज्यादातर जो आप लोगों की डिमांड है वो ये है कि जापान में पाकिस्तान के फेस्टिवल होने चाहिए, मुश्तरका तौर पे दिन मनाने चाहिए। क्या रंडिया नचाना है ये मुश्तरका दिन है? आप बहनों में पार्क में लड़कियों को नचाएं, ये आपका फेस्टिवल है? आपको पाकिस्तान की फिक्र है, पाकिस्तानियों की फिक्र करें। आपको इस्लाम की फिक्र है, भाई मुसलमान की फिक्र करो। मसला ये है कि अगर अल्ताफ भाई हमारे मोहतरम रईस भाई अपने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने बनाए हुए रूल की यानी पासदारी नहीं कर सके, हम कैसे बिलीव करें आप लोगों पर? मैं एक आम आदमी होने के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर इसके बारे में भी आप बता सकते हो तो फिलहाल नहीं। एक बात आपका क्यों नहीं ताल्लुक है? आप कम्युनिटी के एक मेंबर है, ये लोग ना बोलेंगे आपका ताल्लुक नहीं। जी, तो मैं इसीलिए उसमें ऐसे से बात कर रहा हूं कि हमें इसकी जो है वो चाहिए। क्यों? नहीं तो वही सवाल मैंने रूल की धज्जियां उड़ाई, उन्हें आइंदा ना मुंतखब करें। तो भाई लेकिन ये सारा काम भी अगर आप समझते हैं कि अल्ताफ गफ्फार इस काबिल नहीं है कि उसे आइंदा मुंतखब किया जाए, तो आप ना उसको वोट दें, जिसके नजदीक ये काबिल होगा वो उसको देगा। लेकिन ये कि जो मतलब ये है, मेरा कहने का ये है जो आज हम बैठे हैं उसका मकसद ये है कि एसोसिएशन की एक जरूरत है। जरूरी नहीं है कि उसके या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रईस सिद्दीकी ही हो, ये भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। सुन लें, अगर कम्युनिटी की अक्सरियत करेगी फैसला तो वो भी हो सकता है, और अगर अक्सरियत फैसला करेगी, अगर 200 आदमी इकट्ठे करके वो